تو اس سارے صبر اور استقلال کا جو پیمانہ ہے اور جو پگ ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میں ان کو امام کہتا ہوں، امام وفا. اپنے زمانے کا امام. اور امام یعنی یہ جو اچھا یہ بات ہمیں ہضم ہو جائے گی امت کو؟ حکومت کرے نہ کرے حقائق بولتے ہیں. اور قرآن کی زبان میں بھی یہ بات موجود ہے ساری چیزیں. قرآن کریم کے اندر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے کہا نہیں جعلک للناس اماما. ہاں ٹھیک ہے. یس. اچھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس امامت کے ٹائٹل سے پہلے مقدمہ امامت ہے. ٹھیک ہے. وہ مقدمہ امامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. حبیب یاد کرو نا اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف آزمائشوں میں آزمایا، جان مال اولاد ہر شے اس ذات والا صفات نے پیش کر دی، ایمن کے بیٹا بھی پیش کر دیا ہے نا. ایسا تو گویا امامت سے پہلے مقدمہ امامت ہے. ٹھیک ہے. رضا جاتے ہوئے کاغذ کا امام نہیں بنایا جاتا، کردار دینا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی 600 آیات اس کی گواہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے وقار کی. ٹھیک ہے. جو شخص ایک بیٹا پیش کرے عظمت الہی کی خاطر، ایک بیٹا، اور اس کو بھی دمبا دے کر بچا لیا جائے، اس کو قرآن امام کہتا ہے. اور جس کے سارے بیٹے ذبح ہو جائیں وہ امام کیوں نہیں ہے؟ جس کے سارے اسماعیل ذبح ہوں تو پھر قرآن نے کہا ہی نہیں امام. کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ کون کہتا ہے کہ قرآن نے امام نہیں کہا؟ امام نے یعنی مقدمہ امامت کا جو مقتضا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس مقدمے سے گزرے گا امام ہے. رہا امت کا معاملہ، امت باہر میں جائے. ہم نے دیکھی ہوئی یہ امت کتنے پانی میں ہے، ان کا علمی قد کاٹ کتنا ہے. ہم قرآن کو چھوڑ دیں. قرآن کس سے بیان نہیں کرتا. قرآن نے کے اندر جتنے بھی احوال آئے ہیں یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں. فاعتبروا یا اولي الابصار، آنکھ والو یہاں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو. جس راہ سے ابراہیم گزرے ہیں، جو بھی اس راہ سے گزرے گا وہ اپنے وقت کا ابراہیم ہوگا. جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے وقت کے ابراہیم ہیں، اور جناب مولا حسین علیہ السلام اپنے وقت کے ابراہیم ہیں. یہ کیسی باتیں ہیں؟ ہم امت سے ڈرتے رہے، مولویوں سے ڈرتے رہے. اچھا قبلہ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے یا جناب ختیجۃ الکبریٰ نہ ہوتی تو کیا اسلام مکہ میں پنپتا؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے، قدرت کا اہتمام نہ ہوتا تو اسلام کہاں ہوتا. یہ دونوں نفوس قدسیہ اللہ کا خصوصی اہتمام ہے. مذہب کے تصورات اور مذہب حجروں میں بنے میں نے مانتا ہی نہیں ہوں. یہ اللہ کا اہتمام ہے. اللہ کا اہتمام ہے. اللہ کا اہتمام. دونوں ہستیاں جناب ختیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام. اللہ کا اہتمام ہے. اچھا یہ دونوں ہستیاں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، اسلام کی کیا صورت بنتی؟ تو ظاہر ہے پھر حضور کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جدادیں چھوڑنی پڑی. کتنی دیر میں ہوا سب؟ فوراً یہ 6 ماہ 7 سال؟ نہیں 10 سن نبوی کو جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہے، اور اس کے 3 دن بعد سیدہ کائنات محسن عالمین مخدوم کائنات حضرت بی بی خدیجہ صلوات اللہ تعالی علیہا کا انتقال ہے. تو اس کے بعد پھر حالات جو ہے عام الحزن آ گیا. تو اس کے بعد حالات کی سنگینی بڑھتی گئی ایون کہ پھر حضور کو چھوڑنا پڑا. حضور اللہ نے خود کہا کہ آپ چھوڑ دو مکہ، آپ کے لیے یہی بہتر ہے. اور اس کی نشاندہی خدا سے بھی پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی تھی. وضاحت کیجیے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے عظیم بھتیجے، میری عظیم ایمان کی انتہا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، تو آپ باحفاظت اپنے ننہال چلے جانا. پہلے کہہ دیا تھا. ان کی وصیت پر حضور گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا. ابو طالب علیہ السلام کوئی شخصیت توڑے ہیں جن کو ہم کسی تشخص میں پیش کریں. وہ تو حرمتوں کی کائنات ہیں اور عظمتوں کا وہ وقار ہے.